پھر اس حدیث میں تیسرا حق جو بیان فرمایا وہ ہے تشمیت العاطس، یعنی اگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس کے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہنا، یہ ہے تشمیت العاطس۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا حق قرار دیا ہے۔ جس کو چھینک آئے اس کو تو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جو سنے اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول وارد ہوا ہے وہ یہ کہ جب کبھی آپ کو چھینک آتی تو آپ اپنی آواز کو حتی الامکان پست رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ چھینک آدمی کی بے اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری طور پر آتی ہے، لیکن یہ فرمایا گیا ہے کہ جب آئے تو حتی الامکان اس کو پست آواز میں، ہلکی آواز میں جتنا ہو سکے اس کو پست کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک آتی تو اپنی آواز کو پست رکھتے تھے اور اپنے دہن مبارک پر ہاتھ رکھ لیتے تھے چھینکتے وقت۔ تو دو تعلیمیں دی، ایک ایک آواز پست رکھو۔ بعض اوقات لوگ خیال نہیں کرتے اور چھینک آتی ہے تو اس طرح چھینکتے ہیں کہ ایک جیسے ہنگامہ ہو گیا، یہ کوئی پورا جو علاقہ ہے گونج اٹھا، تو اس سے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دی کہ جب چھینک آئے تو حتی الامکان اپنی آواز کو پست رکھو، اور دوسرے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لو تاکہ اس کی سے جو چھینٹیں وغیرہ نکلتی ہیں وہ کسی دوسرے کے اوپر گر کر اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یہ تو چھینکنے والے کا ادب۔ اور الحمدللہ کہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العطاس، یہ چھینک جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ایک مظاہرہ ہے۔ جس کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنا یہ اللہ تعالیٰ من الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا مظاہرہ ہے چھینک۔ تو اس رحمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ۔ اور سننے والے کو تعلیم دی کہ تم اس کو یرحمک اللہ کہو۔ اگر اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں مسلمانوں میں سے کسی ایک کا یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ یہ محض مستحب کی بات نہیں ہے، واجب ہے، یہ واجب علی الکفایہ۔ لیکن اگر ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، جیسے سلام کے بارے میں عرض کیا تھا، ایسے ہی چھینک میں بھی ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی کہہ دے یرحمک اللہ تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک بھی نہ کہے تو سب گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ واجب علی الکفایہ ہے، سب گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ جو حق ہے مسلمان کا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا ماشاءاللہ عرب ملکوں میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر کسی کو چھینک آئی ہے تو لازماً یرحمک اللہ ضرور کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کا رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے یہ کہنے کا۔ تو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے علی الکفایہ، یعنی اگر ایک نے بھی کہہ دیا مجلس میں سے تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، اور اگر ایک نے بھی نہ کہا تو سب گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ سنت چلی آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے وقت سے یہ سنت چلی آتی ہے، اور اس کے ایسا اب بھی عیسائیوں کے اندر بھی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی جب کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بلیس یو،
یعنی تمہارے اوپر رحمت ہو. یہ اس زمانے کی شاید عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آتی ہوگی. تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بڑا اہتمام فرمایا اور یرحمک اللہ کہنا. البتہ اگر کسی مسلمان کافر کو غیر مسلم کو آئے تو اس کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ کہو یہدیکم اللہ بجائے یرحمک اللہ کے یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ ایک ادب ہے. اور یہ بھی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بعض اوقات تو چھینک آ جاتی ہے اتفاقاً، اس میں تو یرحمک اللہ کہنا ہی چاہیے. بعض اوقات بیچارے کسی کو زکام نزلے کی تکلیف ہوتی ہے تو اتنی زیادہ چھینکیں آتی ہیں کہ ہر ایک موقع پر کہنا مشکل. تو اس کی تعلیم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو چھینک آئی تو آپ نے اس کو یرحمک اللہ فرمایا، پھر آئی تو پھر دوبارہ فرمایا، تیسری بار آئی تو پھر فرمایا، پھر جب چوتھی بار آئی تو فرمایا رجل مذکوم، کہ بھئی اس آدمی کو تو زکام ہے، نزلہ ہے. تو اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی کو اس طرح کی کوئی بیماری ہو، زکام نزلے کی وجہ سے بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، تو پھر 3 مرتبہ سے زیادہ کہنا ضروری نہیں. لیکن اگر کہتا رہے ہر مرتبہ تو بھی کوئی حرج نہیں، اچھا ہی ہے. کیونکہ یرحمک اللہ ایک دعا ہے اور دعا عبادت ہے، تو اس نیت سے اگر آدمی کوئی کہتا ہی رہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن واجب ادا نہیں، واجب نہیں ہے. اس کے بعد 2-3 مرتبہ کہہ کر اس کے بعد پھر نہ کہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس سے پہلے کہنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور تھا شاید، یا نہیں خلیفہ ہارون تھا شاید، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوا تھا اپنے قلعے کے اندر. تو ایک دم سے ایک زور کا شور ہوا. تو اس نے کسی آدمی کو بھیجا کہ بھائی دیکھو کوئی کیا مسئلہ ہے، کوئی دشمن چڑھایا، کیا ہو گیا. تو جب آدمی وہاں سے تحقیق کر کے واپس آیا تو اس نے آ کر بتایا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. اصل میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں اور فقہاء و محدثین میں سے ہیں، وہ آئے ہیں شہر میں. لوگ ان کے استقبال کے لیے گئے تھے. تو جب استقبالی کے لیے گئے، ان کو چھینک آئی تھی تو سارے مجمع نے مل کر یرحمک اللہ کہا. اس کی اتنی آواز ہوئی تھی، سب نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اس کی اتنی آواز ہو گئی. تو یہ ایک مسلم معاشرے کا ایک طرز امتیاز ہے کہ وہ اب ایسے مواقع پر رحمت کی دعا کرے اپنے بھائی کے لیے.